ہوتا ہے، تو وہی ہم لے کے آگے بڑھیں گے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو یہ جو ہم کتاب کر رہے ہیں ایکچولی یہ عربک میں تھی، اعمال ایسے کہ فرشتے اترے، تو فرشتوں کا نزول جو ہونا، فرشتے اترنا، اور یہ ہم ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ فرشتے اترے، اور یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی خوش ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا میں ہم اچھے اعمال کرنے کے لیے آئے، اور اچھے اعمال کرنے کے لیے ہم وہ اعمال کریں گے جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ راضی خوش ہو۔ تو فرشتوں کا نزول جیسا میں نے بتایا تھا کہ روزہ افطار، جب روزہ کھولنے والے روزے دار کو ہم جب انوائٹ کرتے اور جب روزہ کھولتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ کھلاتے ان کے لیے بھی ایک پرٹیکولر دعا بتائے تھے، اور وہ دعا میں ہم دیکھتے کہ فرشتوں کی نزول کی بات ہوئی تھی۔ تو میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مینشن کریں گے۔ دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں پر جو پریفیس ہے جیسے میں نے بتایا، یہ ایکچولی کتاب تھی عربک میں، اور اردو میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ تو الحمدللہ جب ہم دیکھتے کہ جب بک کا ٹرانسلیشن ہو گیا تو اس کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ نہ کہ اردو سپیکنگ والوں کے لیے، اور ہم جب اردو میں سمجھ گئے تو اس کو ہم انگلش میں بھی آسانی سے اس کو ٹرانسلیٹ کر لے سکتے، یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سٹارٹنگ میں بتایا گیا کہ انسان اپنی ضرورت، خواہشات اور حاجات کو پوری کرنے کے لیے دنیا اور ظاہری اسباب پر اعتماد کرتا ہے، مگر جو ہم آخرت کے لیے ہم جو کوشش کرتے اس کے لیے کیا ہے، قرآن اور سنت کا ہم کو علم ہونا ضروری ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہم دعا بھی کرنا ہے۔ ان کی ایمان والوں کے لیے دعا کرنا یہ کیا ہے، ہم دیکھتے کہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے، لیکن ہمارے اعمال بھی اس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر جب ہم کچھ فالوئنگ ایگزامپلس بھی دیکھیں گے اور حدیثیں بھی دیکھیں گے، اور ہم جب چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے تو اس کے لیے ہمارے اعمال اس قابل ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے۔ اگر ہمارے ایسے نہیں ہوں گے اور رحمت اور سکینت بھی سمیٹ لیتے، ڈھانپ لیتے جب فرشتے اترتے، اور رحمت کے فرشتے کیا ہے، ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، اور نہ وہ کسی عام شخص کے لیے مطلب نزول ہوتا، مطلب خاص طور پہ آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ عمل خصوصی طور پہ، اور ہم دیکھتے کہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جب فرشتوں کی بات ہو رہی، ہم ریفرنس کے ساتھ دیکھیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے یہاں روزے افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے، افطر عندکم الصیامنا واکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ تو میں یہی ریفرنس آپ کو بتا رہی تھی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کھولتے، روزے دار جیسا کہ آپ روزے سے تھے تو آپ کو بلائے، آپ کو کوئی ہوسٹ کرے، انوائٹ کیے، کھانا کھلائے، تو اس کے بعد یہ دعا دیتے تھے کہ افطر عندکم، جو میں نے دعا پڑھی تھی اس میں کیا ہے، ملائکہ کا ذکر ہے، روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتا رہے، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے، فرشتے تمہارے یہاں نزول ہوتا رہے۔ تو جو لوگ ہوسٹ کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور روزے دار کو روزہ کھلا رہے ہیں، ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ فرشتوں کی نزول کی بات ہو رہی یہاں پر۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں نا، جیسا لیلۃ القدر میں بھی ملائکہ روح فیہا، ہاں بیزنی ربہم، تو ویسے ہی فرشتوں کا نزول ہے، یہ قرآن اور سنت سے ہم دیکھیں گے۔ تو روزہ تمہارے یہاں روزہ افطار کرتا رہے، نیک لوگ تمہارے یہاں کھانا کھاتے رہے، اور فرشتے
تمہارے یہاں نزول ہوتے رہے۔ یہ حدیث فرشتوں کے نزول کی اہمیت کو واضح کرنے والی ہے۔ اب فرشتوں کے نزول کا اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے عمل ہے جس کے وجہ سے فرشتوں کا نزول ہوتا۔ تو ہم آگے جب یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول کے لیے کیا کیا ایسے عمل ہیں، آئی ایم پریٹی شور جو بھی یہ لیسن سن رہے ہیں، پہلا ہم فرسٹ باب کر رہے ہیں، فرسٹ لیسن، فرسٹ چیپٹر کر رہے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر کا نام کیا ہے کہ جن کی ادائیگی پر فرشتے اترتے ہیں۔ تو اس میں فرسٹ تھنگ کیا ہے یہاں پر؟ آئی نو آپ لوگ یہ چیز جانتے ہیں، سونے سے پہلے جو ہم وضو کرنا، موسٹ آف دیم آپ لوگ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ تو جن کی ادائیگی پر فرشتے اترتے ہیں، باوضو سونے والے کے لیے فرشتوں کا نزول۔ موسٹ آف یو ویر کریکٹ۔ تو باوضو سونے کے وجہ سے کیا ہے؟ فرشتوں کا نزول۔ اب آپ وضو کر لیے، اس کے بعد ایون تو آپ بیڈ میں گئے، وضو ٹوٹ بھی گیا، اٹس اوکے، لیکن آپ باوضو بیڈ میں جانا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ باوضو سونے والے کے لیے فرشتوں کا نزول۔ جن خوش نصیب لوگ پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو حالت طہارت میں سوتے ہیں۔ یہ رات کو سونے کے لیے جب بستروں پر آتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وضو کے سبب ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ان کے ساتھ رات بسیرا کرتا ہے۔ وہ جب بھی رات کو کروٹ بدلتے ہیں تو مقرر کر دو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ طہارت کے ساتھ رہنا، پاک صاف رہنا۔ طہارت کی بات کیا ہے کہ جب آپ واش روم یوز کر رہے ہیں تو اپن پانی سے، کیونکہ مسلمان کی بات، اپن یعنی ہم مسلمان لوگ پانی سے اپنی طہارت کرتے، پانی سے اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے۔ واٹ اف یو آر آن دا سفر اور آپ کے پاس پانی نہیں ہے، جو ٹوائلٹ پیپر ہے، ٹیشو ہے، اس کو آپ بھگو کے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے، آپ جرنی پہ ہے یا آپ کے پاس پانی کم ہے، لیکن آپ کو اس کو روٹین نہیں بنانا ہے۔ ایک تو یہ سنت کا طریقہ ہے، اور ہمارا نصف ایمان ہے طہارت، پیورٹی، کلینلینس۔ اور اگر آپ بایولوجیکلی دیکھو، اور بہت سارے ڈاکٹرز بھی کیا بولتے ہیں، جو ہم یورینیٹ کے بعد واش نہیں کرنے سے بہت سارے ڈیزیزز ہوتے ہیں، تو جب واٹر یوز کرتے تو آپ پیوریفائی ہو جاتے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے نا، پیورٹی۔ تو طہارت مسٹ ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی۔ لیکن یہاں ایکسکلوسیولی کیا بات ہو رہی؟ وضو کی بات ہو رہی۔ تو وضو کے ساتھ جب آپ سلیپ کریں گے، سوئیں گے، تو کس طرح فرشتوں کا نزول ہوگا۔ اور جب آپ کروٹ بدل رہے تب بھی فرشتے آپ کو کیا کر رہے؟ دعا کر رہے مغفرت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم اس کا ڈیٹیل دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا پورا میننگ بیان کروں گی آپ کو۔ ان جسموں کو پاک کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسیرا کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کو کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سوتا ہے۔ اب ایک انسان کی عادت ہے باوضو سونے کی، تو جب وہ آپ ٹویسٹ اینڈ ٹرن ہو رہے ہیں، آپ کروٹ لے رہے ہیں، تو آپ کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی دیر لگتی وضو کرنے کے لیے؟ اور ہمارے پاس رننگ واٹر ہے، پانی انف ہے، گرم پانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب ایسا شخص جو فرشتے اور ایک کیا مغفرت کی دعا بھی کرتے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ
آپ کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ طہارت کے ساتھ وضو، ایون دو آپ کا وضو بریک بھی ہو رہا آفٹر گوئنگ ٹو بیڈ، دیٹس اوکے۔ جو شخص باوضو سوتا ہے اس کے لیے ہم ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جب بھی وہ بندہ، یہ اندر حدیث ہے، ہم ڈفرینٹ حدیث ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ورڈز کے چینجز ہیں، باقی کا آلموسٹ سیم ہے۔ اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، یقیناً وہ حالت طہارت میں سوتا ہے۔ تو باوضو سونا، طہارت میں سونا، یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو ہم ذکر کر کے سوتے وہ اپنی جگہ، وہ ہم ابھی صرف کس پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں؟ جو باوضو سونے کی وجہ سے جو فرشتوں کا نزول۔ بٹ ریممبر جب آپ بیڈ پہ جا رہے ہیں سنت کے طریقے سے وضو کر کے، اور آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں اور کروٹ لے رہے ہیں، تو آپ 2 رکعت جب نماز 2 رکعت وضو کے اگر کرنا چاہ رہے ہیں وضو کرتے ہی سونے سے پہلے، تو وہ بھی آپ کر سکتے۔ اور جو ذکر کر کے سونا ہے، موعظتین، موعظات، صبح شام کی دعائیں، وہ ساری چیزیں اس میں ہوں گی انشاءاللہ۔ مطلب سنت کے طریقے سے آپ سونے کی کوشش کریں۔ جو بھلائی اللہ سے طلب کرتا ہے تو بھلائی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہش کو پورا کیا جائے گا، اور نزول ملائکہ کے ساتھ ساتھ بھی پورا ہوگا، نیز نازل ہونے والے فرشتوں کے لیے عظیم سعادت بھی ہوگی، اور طہارت کی حالت میں سونا اور وضو کے حالت میں سونا۔ اب دیکھیے آگے ایک دعا ہے، موسٹ آف اس نو دس دعا، انشاءاللہ وہ دعا کے بعد ہم اینڈ کریں گے۔ ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم یہ کتاب کو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بہت بیوٹیفل کتاب ہے۔ اور آج کا ہم جو لیسن ہے انشاءاللہ ایک بار ریویو بھی کروں گی میں اینڈ میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سونے کے لیے بستر پر جائے تو وضو کر لے، اور نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح کریں، اور رائٹ ہینڈ کے طرف سوئے، اور یہ دعا پڑھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووددت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا میننگ بھی آپ کو بتا دوں گی۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس تیری تابع کیا، معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور میں نے اپنی چیز تیری طرف متوجہ کی، اور اپنی بشت تیری طرف جھکا دیا، رغبت، شوق اور ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوائے نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ مقام نجات۔ تیری اس کتاب پر ایمان لائے جسے تو نے نازل فرمایا، اور تیرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور تھوڑا سا چینج بھی ہے اور ایک دعا میں، اور رات کو آپ جو سو رہے ہیں، ہم فطرت پہ سونا مطلب ہم چاہتے کہ ہم ایمان کے ساتھ سوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈیتھ ہو جائے، ہم سو رہے ہیں رات میں، خواب میں، نیند میں ہماری فوتگی ہو جائے، تو اسی لیے وضو کے ساتھ بستر جھاڑ کے موعظتین، موعظات کل کے تینوں سورے جو لاسٹ والے ہیں 3 مرتبہ، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 اور اللہ اکبر 34 ٹائمز، اور آمنہ رسول سے جو سورہ بقرہ کے لاسٹ آیتیں ہیں وہ پڑھ کے، اور ابھی جو میں دعا بتائی وہ سب پڑھ کے پھر
ایسا کر کے پورا اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیریں گے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ بستر جھاڑ کے سونا ہے۔ کیوں بستر جھاڑ کے؟ بستر کو اپنے ہاتھ سے ایسا صاف کر کے، کیوں؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی بستر پہ، جیسا کہ ہماری اپنی لائف ہے ویسی ہی شیاطین جن ان لوگوں کی بھی لائف ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہوئے صاف کر کے اور وضو کے ساتھ آپ جب سوئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ نزول جو ملائکہ ہم آج جو چیپٹر میں دیکھے تو وہ ہم کو ریوارڈ لینا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم بھی چاہتے کہ فرشتے اترے اور راضی اور خوش ہو جائے، ہم ایسے اعمال کریں جس سے فرشتے اترے۔ تو اس میں آج جو ہم عمل دیکھے اس میں کیا تھا کہ ایسے عمل دیکھے جس میں کہ فرشتوں کا نزول ہو، اور وہ کیسا ہو سکتا